السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، چند منٹ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا قدیر مجھے حق بولنے اور ہم تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورت بھی مختصر اور پھر اسی میں سے بھی ایک مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور فرماتا اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے خسارے میں نہیں ہے، اس کا استثناء کیا گیا، چند لوگوں کو الگ کیا گیا۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا اور حق اور صبر کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو خسارے سے نکلنا ہے، اور وقت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ وقت جو ہے وہ لمحوں پرورش کرتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، وہ اچانک نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی غلطی پھر وہ بڑی غلطی ہوتی ہے، پھر وہ جا کے کہیں ایک حادثہ بنتا ہے۔ تو وقت بہت دنوں تک پرورش کرتا ہے، اس کے بعد جا کے کہیں حادثہ بنتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسا ہمارے ساتھ وقت کا رویہ ہے، ہم اور آپ اسی رویے میں ڈھل لیں۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ اچھی بات کرنے والا کون سا ہے، تو علماء بیٹھے ہیں، اگر میں کچھ غلط بولوں تو میری اصلاح فرمائیں گے، کلموا الناس بعقولہم۔ بہترین بات کرنے والا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے عقلوں کے مطابق کلام کرے۔ بہترین انسان کون ہے؟ جو وقت کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھے اور پھر اپنی زندگی گزارتا چلا جائے۔ ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، اس سے ہمیں دور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں قرب کرنے، ہمارے قریب کرتی جا رہی ہے، اس سے ہم اور آپ اگر قریب ہوتے تھے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب اس میں بڑا لمبا چاہیے ان چیزوں کی تفصیل کے لیے، میں مختصراً آپ کو عرض کروں۔ یہاں کی چاہے نکاح، چاہے کسی کے موت کا وقت ہو، یا اور بھی کوئی گھر میں رسم ہو، چاہے وہ منگنی کا وقت ہو یا کوئی اور بھی، جتنے طور و طرائق ہے، ان سب اگر ہم سنت رسول کے مطابق لے، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پھر ہم زندگی سے پھر جیتے رہیں گے، زندگی گزرت رہے گی، وہ زندگی نہیں گزرے گی جیسا اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی اللہ اور اس رسول کے فرامین کے مطابق گزارنی چاہیے۔ آپ کے علماء کرام بات سے تشریف لائیں، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، آپ کے علاقے کا ہوں میں، اور کچھ وہ دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنے کو من چاہتا ہے۔ اگر کسی کو برا لگے تو ہم معافی طلبگار ہیں، معافی کے چاہت، اور اگر آپ ہم پر کچھ الٹا کمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اجازت ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے چند اصلاحی چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے۔ اولاً گانے، ڈھول، تماشے جو ساری قوم چھوڑ چلی آ رہی ہے، ہماری قوم اب اس طرف جائے کہ ہم اس میں جا کے اپنا فخر محسوس کریں گے۔ نہیں بھائی، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو وہ کام زندگی ہے۔ اگر ہم ان سے دور ہوتے چلے جائیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو ہماری۔ اللہ رب العزت کہ اگر ہم عبادت میں مصروف رہیں گے تو ہماری جان میں برکت، ہماری مال میں برکت ہوگی، آل میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اور گانوں کا رواج ہمارے یہاں اتنا عام ہے، مثلاً ایک چھوٹا بچہ جو 2 سال کے بعد جس کی سگائی ہو رہی ہے، اس کے فوٹو کے ساتھ اس کی ابھی وہ بچی مختصر بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس سے ہم اسٹیٹس پہ زینت بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ جو امید ہے کہ آپ میں کوئی کہے گا کہ مول صاحب آپ بھی بچے ہوئے نہیں ہو، میں بھی آپ کے علاقے کا فرد ہوں۔ جب کوئی بدبو یا کوئی ہوا یا کوئی
وبائی بیماری آتی ہے تو قدرت الہی ہمارے ہاتھ نہیں ہے کہ اصحاب کہف کے اوپر جس طرح اللہ رب العزت نے سورج کو منع کر دیا تھا یا بارش کو منع کر دیا تھا برسنا مت، 300 ساڑھے 300 سال تک سوئے رہے تھے، ہم وہ نہیں ہیں، ہمارے پاس قدرت الہی کا کوئی ایسا کرشمہ نہیں ہے۔ اگر علماء کے گھروں سے بھی کام ہوتا ہے تو ہم سب کی معاشرے کی ذمہ داری ہے، ہمیں اور آپ کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے میں رکھ کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ہمارے کی انہیں ذمہ بنائیں اور ناچانے ڈھول تماشوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں۔ یہ ہوگا کب؟ جب ہم ایک ادارے کو مضبوط کریں گے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ آپ کا محبوب ادارہ دارالعلوم معین الاسلام آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے، اور فقط دعوت نہیں دیتا ہے، ہر ڈھانی میں مکتب اگر چل رہے ہیں، ان مکتب میں کیسی پڑھائی ہو رہی ہے، وہاں کی تعلیم کا جائزہ لیا جاتا ہے، ماہانہ رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور پھر جو کارکردگی جس کی اچھی نہیں ہوتی ہے حکمت عملی کے تحت انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور پھر آپ آئیں اور اپنے محبوب ادارے کے اندر کبھی آ کے دیکھ کے جائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو برسوں سے یوں چلی ہوئی آ رہی ہے، وہ لوگوں کی زبانوں پہ زد ہیں، وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کام کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں بھائی؟ اس سال آپ کے دارالعلوم میں عالمیت کی دستار دی جا رہی ہے، کیا یہ کام نہیں ہے؟ یہاں پر بچوں کو نحو صرف کا اجرا کرایا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے معانی مفہوم سمجھائے جاتے ہیں، یہ کم نہیں ہے؟ یہاں پر بچوں کو اسپیشل گھنٹی دی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء اس بات کو سمجھیں گے، نحو صرف کے اجرا کے لیے جو 8 گھنٹیاں تعلیمی اوقات ہے، اس کے علاوہ وقت نکال کر اساتذہ بچوں کو نحو سکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ہمارے معینی میڈیا چینل پر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بچوں کے درمیان نحو صرف کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں مدرسے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہمارے بچے ان چیزوں کو سیکھیں گے تو وہ قال رسول اللہ کی صدا جو نکل رہی ہے وہ ہر ایک چیز کے معنی اور مفہوم کو عوام تک پہنچاتے چلے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اپنے محبوب ادارے کا خوب تعاون کریں اور گاہ بگاہ آپ آئیں، ادارے کو چیک کریں، جہاں آپ کو لگتا ہے اصلاح کی گنجائش ہے تو آپ کا جو بھی مشورہ ہوگا اسے انشاءاللہ سر پر رکھا جائے گا اور اس کو انشاءاللہ کار میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر مجھے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔